حاضر ہے سرکار میں آج دربار میں جاتے ہیں. آپ جتنا اندر سے سنیں گے ہم بھی اندر دل والی بات سنائیں گے, اور جتنا اندر سے بات ہوگی. یہ اولیاء جواسیس القلوب بھی تو ہوتے ہیں نا بھائی. یہ غور کرتے ہیں کہ سننے والا اندر سے سن رہا ہے یا رسمی گفتگو بس اوپر اوپر سے سن رہا ہے. آج اگر اندر سے سنو گے تو کملی والا گنبد خضرا سے اندر سے ہی سن لے گا تمہاری بات. اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ایسے مشائخ, یہ اللہ والے کہ جن کی زندگیاں حضور کو منانے میں, حضور کے رب کو منانے میں گزری ہیں, اور یہ اللہ کی ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں. اللہ مخلوق کو ان کے ذکر پر لگا دیتا ہے, ان کی طرف مائل فرما دیتا ہے. یہ کوئی عام بارگاہ ہے, یہ کوئی عام جگہ پر آپ آئے ہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسے اللہ والے آج جس نشست میں دیکھیں نا آپ, 3 دن اور 3 راتیں, یہ خاص ابھی جو آخری اجتماعی بڑی خوبصورت نشست ہے وہ جاری و ساری ہے. پاکستان کے چاروں صوبوں سے کوئی 1 ہفتے سے چلا ہے, کوئی 3 دن سے چلا ہے, کوئی بائی روڈ آیا ہے, کوئی ٹرین سے آ رہا ہے, آیا ہے, سارے آئے ہیں, بہت سارے معاملات لے کر آئے ہیں, اپنی اپنی خواہشات لے کر آئے ہیں, اپنے اپنے لیے دعا کرانے آئے ہیں. اور کبھی یہ بات پہ غور کیا ہے یہ جو ہم سارے اعمال کر رہے ہیں یہ ہم سے کرا کون رہا ہے؟ یہ ہم سے بھائی بولو نا, وہاں بولو ذرا. یہ ہم سے اچھا ایک بات جان لیں, ہمارے آستانہ عالیہ شریف پر یہ حضور قبلہ عالم کا ایسا فیض ہے جی. علامہ صاحب یہ بات سنو, یہاں لمبی چوڑی تقریروں کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے, یہاں لمبی چوڑی ثناخانی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اچھا بولنے والے ہیں, اچھے ثناخان بھی ہیں. ادھر گھر میں سارا کام بڑا کمپلیٹ ہے, یہاں پر ثناخانی والے بھی ہیں, کیا بات ہے, یہاں عالم دین کی بھی کوئی اتنی ضرورت. اور یہ ان کی لجپالی ہوا کرتی ہے جو تمہیں قبول کر لیا کرتے ہیں. یہاں کام پورا ہے, یہاں پر اچھا قاری ہم خود قاری ہیں, ہم خود خطیب ہیں, ہم خود اچھے مقرر ہیں. یہ میرے حضور قبلہ عالم کی لجپالی ہے. اور ثناخانوں کو بھی نوازو, اور علماء کو بلاؤ انہیں بھی نوازو. اور یہ معروف ہو گئے نا, حضور قبلہ عالم تو خاموشی سے وہ گلی کا امام جس کی اس کے گاؤں والے بھی نہیں سنتے اس کو بھی کچھ نہ کچھ تقسیم کر دیتے ہیں. معروف تے معروف رہے نا, اے تے چلو بڑا نہ ہویا نا. یہ جو مشائخ بیٹھے ہیں اے پتہ ہی نہیں لگڑ دینے, وہ جو گلی کے امام کی یا عالم دین کی کوئی نہیں سنتا, وہ مرشد فقیر پیر ثانی سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے اور اسے یہاں سے ملتا ہے, اسے یہاں سے ملتا ہے. تو بات سے بات چل رہی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اندر سے سنیں گے تو میں اندر سے, میں نے کہا کہ کبھی آپ نے یہ سوچا مرشد فقیر پیر ثانی سرکار کے پاس آنے والوں, مزارات پر حاضریاں دینے والوں, حضور الحاج فقیر پیر سلطان سرکار کے پاس آنے والوں, دم کروانے والوں, ان کی نگاہ کا نشانہ بننے والوں, یہ سرس غوثین کی نشست میں آنے والوں, اور کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ محبت آپ کے دل میں آئی کہاں سے ہے؟ کبھی زندگی کے اوراق دوڑاؤ, اپنی لائف پر نظر دوڑاؤ, اور کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ معاملات ہو کیسے رہے ہیں؟ آؤ یہ محبت جو تمہارے دلوں میں ڈلی ہے, اور یہ کسی بندے نے نہیں ڈالی, رب العالمین نے ڈالی ہے. یہ محبت جو تم لوگ آتے ہو سرکار پر جانے نثار کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہو, اور یہ محبت کوئی عام محبت نہیں ہے, بلکہ یوں کہوں گا یہ محبت فرشی تو ہے ہی نہیں ہے, یہ تو عرشی محبت ہے. بے شک یہ محبت. تو اب اگر کوئی پوچھے نا یہ فقیروں کے آگے پیچھے کیوں ہوتے ہو, مشائخ سے تمہیں کیا ملتا ہے, مشائخ کے پاس کیوں جاتے ہو, یہ فقیروں کے پاس اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہو, اور انہیں ایک جواب دیا کرو, ہمیں اللہ ملتا ہے اس لیے جاتے ہیں. ہمیں اللہ ملتا ہے اس لیے جاتے ہیں, ہم ویسے نہیں جاتے. اور اس مجلس کا فیض اور اس ملاقات کے حوالے سے ایک گفتگو, بڑی جلدی سے چیزوں کو سمیٹوں گا اور اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف جاؤں گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں, آپ اتنی دور سے آئے, قافلوں کی صورت میں آئے, اور دور دراز کے علاقوں سے, بیرون ملک سے بھی آئے. میں یہ نہ بتاؤں کہ اس ملاقات کا فائدہ کیا ہوگا آپ,
اولیاء اللہ کی ملاقات کا کیا فائدہ ہوتا ہے جی؟ کیا یہ آپ کا وقت ضائع جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، میں بتاتا ہوں اس وقت کا بڑا ہی فائدہ ہے. جو سننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کر کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ پیچھے تک جہاں تک کیمرہ تو نہیں دکھا سکتا، جو اپنے ویوز، میرے جو اپنے ویورز ہیں ان کو بتانا چاہوں گا، یہ عوام تو صرف جو کیمرہ دیکھ رہا ہے، یہ اس کے بعد بار کئی سینکڑوں کی اور ہزاروں کی تعداد باہر ہے. ایک مجلس یہاں سجی ہے، آگے جامعہ مسجد مدنیہ، لیکن چلے جہاں تک کیمرہ دکھا سکتا ہے ہاتھ اٹھائیں نا ذرا، اور ایک دفعہ کہیں نا سبحان اللہ، دکھا دے. سبحان اللہ. اور ہاتھ اوپر ہی رکھیں، ذرا اوپر ہی رکھیں، ذرا پتہ لگے. اور یہ خود نہیں آئے ہوئے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئے ہوئے. وہ انہیں کسی بندے نے نہیں بلایا، بلکہ مشائخ سالکہ باز شریف نے خدا کے حکم سے خود بلایا ہے. یہ ویسے نہیں آئے ہوئے، یہ ایسے نہیں آئے. تو میں نے کہا کہ ولیوں کی ملاقات کا کیا فائدہ ہے؟ اتنی دور دراز سے حضور نے فرمایا پرانی امتوں میں سے ایک شخص تھا، وہ گھر سے چلا اس نیت سے کہ میں اپنے گاؤں سے چلتا ہوں دوسرے گاؤں کی طرف کہ وہاں اللہ کے ولی سے ملاقات کروں گا، وہاں اللہ کا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے ملاقات کروں گا. تو حضور فرماتے ہیں وہ گھر سے چلا، راستے میں اسے ایک شخص ملا، اس سے پوچھتا ہے تم جو جا رہے ہو ادھر کسی سے ملنے جا رہے ہو، کیا تمہارا اس سے کوئی دنیاوی لین دین کا چکر ہے؟ کیا کوئی دنیاوی گھر سے جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اللہ کی خاطر اس سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ کی خاطر اس سے پیار کرتا ہوں، وہ اللہ کا محبوب ہے اس لیے جا رہا ہوں. تو وہ فرشتہ، وہ تھا فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا. حضور نے فرمایا، وہ کہنے لگا او میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، اور تیری اس ادا پر کہ تو اس اللہ کے بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ کے ولی سے پیار کرتا ہے، اس کو محبوب جانتا ہے، اور تیری اس ادا پر اللہ نے مجھے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے. اللہ اللہ. اللہ نے تیرے او معلوم ہوا جو آتے ہیں، جو اولیاء اللہ سے ملاقات کرنے آتے ہیں، وہ آج تو فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں تمہاری خاطر، تمہارے استقبال کی خاطر. پھر اگلی بات کی گئی، پھر اگلی بات یہ کی گئی کہ یہ جو آیا ہے وہ کہنے لگا میں تو اللہ کی رضا کی خاطر اس سے پیار کرتا ہوں، میں تو یہ اللہ کا محبوب ہے اس لیے اس سے پیار کرتا ہوں. وہ کہنے لگا جتنا تو اس سے پیار کرتا ہے اتنا ہی اللہ بھی تجھ سے پیار کرتا ہے. یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی، اور جتنا کوئی اللہ والوں کے نزدیک ہوگا، اللہ کے پیاروں کے نزدیک ہوگا، اتنا ہی اللہ بھی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ. اللہ اتنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار اعظمیہ رحیمیہ سالکہ باز شریف، اللہ اللہ اللہ. تو عرض یہ کر رہا ہوں آپ یہاں پر آنے والے، مشائخ کے پاس بیٹھنے والے، اور تم لوگ بڑے خوش نصیب ہو. اور ہمارے حضور قبلہ عالم نے اور ان مشائخ نے کبھی بھی بندے کو اپنا بندہ نہیں بنایا، اللہ کا بندہ بنایا. کیا کہنے واہ. اللہ کا بندہ بنایا ہے. مجھے اور پیر ہمارے سر آنکھوں پر جو اہل حق ہیں ان کی بات نہیں کرتا، یہ ایسے شیخ کامل ہیں، یہ اپنے ساتھ نہیں جوڑتے، اللہ کے ساتھ جوڑا کرتے ہیں. یہ اپنے ساتھ نہیں جوڑتے، اپنے حوالے سے نہیں بولتے، یہ بولتے ہیں تو حضور کا ذکر کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے. آپ کا یہاں پر آنا، یہاں پر بیٹھنا، آپ ایسی مجلس میں آئے ہیں، ایسی جگہ پر آئے ہیں کہ یہاں پر بیٹھنے والا کوئی بھی خالی نہیں جائے گا. پھر ایک اور بات میں نے کہا، یہ اپنے ساتھ میرے حضور قبلہ عالم کے سلسلے میں جب کوئی بیعت ہوتا ہے تو آپ بیعت ہی اس بات پر کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں چلو کچھ کام تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ کام تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ کام تقسیم کر لیتے ہیں. تم ایسا کرو کہ نمازیں تم پڑھو، ذرا کہیں نا سبحان اللہ. عبادات تم کرو، اللہ اللہ
तुम करो, दुआ मैं करूंगा और फजल मेरा अल्लाह करेगा। दुआ मैं करूंगा और फजल मेरा अल्लाह करेगा। तो अर्ज गुजारी का मकसद ये है, ये बात करने का मकसद ये है कि आप ऐसी खानकाह से जुड़े हुए हैं जहां पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बड़ा फिरका वाराना दौर जा रहा है, ये अफरा तफरी का आलम जा रहा है, नई नई बोलियां बोलने वाले नई नई बोलियां बोल रहे हैं। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि आज भी अल्लाह वाले ऐसे मौजूद हैं, आज भी अल्लाह वाले ऐसे मौजूद हैं, ऐसी खानकाह मौजूद है जो आने वालों को तोड़ा नहीं करते, हमेशा जोड़ा करते हैं। भाई जिसको महसूस होता है हाथ उठाकर कहे ना सुभान अल्लाह। कि यहाँ पर तोड़ा नहीं जाता। औलिया तलवार ये कैंची वाला काम नहीं करते, सिलाई वाला सीने वाला काम करते हैं, जोड़ने वाला काम करते हैं। कि यहाँ पर आने वाला, देखिए एक बात, आप आए हैं यहाँ से खानकाह से, हमारे हुजूर किबला आलम की इस खानकाह से, ये सिर्फ ये जो जिस्मानी लंगर होता है उसका आस्थाना तो है ही है ना, आलीशान लंगर होता है। यहाँ पर अल्लाह के फजल से रूहानी लंगर भी जारी है, बेशक 3-3 जामियात की सूरत में जारी है, बच्चे बच्चियों के इदारों की सूरत, इल्मी लंगर भी जारी है, इल्मी लंगर भी जारी है। तो अर्ज ये कर रहा हूं, 3-3 जामियात की सूरत में लोगों की बड़ी बड़ी करामतें होती हैं, मशाइख की करामतें होती है, करामत का इनकार है नहीं कर रहा, करामत हक है। हमारे हुजूर किबला आलम की ये करामत है कि यहाँ से उफाज तैयार होते हैं। क्या कहने, हमारे हुजूर किबला आलम की ये करामत है, इस दरबार की ये करामत है कि यहाँ से आलिम दीन पैदा होते हैं, यहाँ से तैयार होते हैं, यहाँ से तैयार होते हैं आलिम दीन, यहाँ से उफाज तैयार होते हैं, यहाँ से सुलखा तैयार होते हैं। और एक और बात करने लगा हूं, हमारे हुजूर किबला आलम को और इन मशाइख का चेहरा ही करामत है। लंबी चौड़ी तस्दीक, लंबी चौड़ी करामतें नहीं। ओ वली कभी भी खुद नहीं कहता कि मैं वली हूं, दुनिया गवाही देती है कि ये अल्लाह का महबूब बैठा है। दरबारे आजमिया रहीमिया सालिका बाशरी जिंदाबाद, हुजूर किबला मुर्शिद पीर सानी सरकार जिंदाबाद, हुजूर किबला मुर्शिद पीर सुल्तान सरकार जिंदाबाद। तो अर्ज करने का मकसद ये है, गुफ्तगू को समेटते हुए एक बात याद कर लें, आज बड़ा अफरातो तफरीद का आलम है, जगह जगह नई बोलियां बोलने वाले बैठे हैं, कहीं पर हुजूर के असहाब के बारे में गुस्ताखियां करने वाले बैठे हैं, कहीं पर हुजूर की अहले बैत के हवाले से गुस्ताखियां करने वाले बैठे हैं, कहीं अल्लाह के महबूबों पर नुक्ता चीनियां करने वाले बैठे हैं। एक बात याद रखिए, ये दीन इस्लाम ये बड़ा मुतदिल सा दीन है, मुतदिल सा दीन है, मियाना रवि। क्या बात है जी, मियाना रवि है इसमें एतदाल है। और इस्लाम के लुग़वी मायने ये है अमन पसंद होना, अमन पसंद होना। और फिर एक और बात सुन लीजिए कि खानकाहों पर आने से असल ये है, आज इस खानकाह से ये पैगाम लेते जाओ कि ये उम्मत वहदत पर खड़ी है, ये उम्मत टूट फूट का शिकार, भाई टूट फूट का शिकार औलिया से, अल्लाह वालों से ये मिलता है। ये फिरके और ग्रोह से बाहर आ जाओ और आ जाओ उस बात पर। देखें अहले किताब को भी तो ना जी, आओ वो डिसाइड कर लेते हैं। अहले किताब से फरमाया गया जो चीजें वो तुम में और हमारे दरमियान कॉमन है, जब उनको कहा जाता है तो हम तो आपस में मोमिनीन भाई हैं, काफी सारे डिफरेंसेस हैं, उसके बावजूद भी उसके इवन दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। हमारे एथिक्स का काफी मसाइल हैं और नॉर्म्स और वैल्यूज और हमारे जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो बड़े अलग हैं। अगर उनको भी कहा जाता है कि आओ तय कर लेते हैं जो कॉमन टर्म्स है, वो तो हम तो मोमिनीन हैं, आपस में भाई भाई हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है। फिर एक और बात, अर्ज ये मैं बातें क्यों कर रहा हूं, आज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं। सोसाइटी में हम जहां कहीं देखें हमें रियलिस्ट सोच नजर आती है और एक शिद्दत पसंदी नजर आती है, एक मजहबी इंतहा पसंदी नजर आती है। नहीं नहीं,
ایسی خانقاہ سے جب جڑو گے، ذرا کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی خانقاہوں سے جب جڑو گے اور یہ تمہیں یہ ان فروعی مسائل میں چلے جی بات سے، یہ تو بڑا ایک ایک جو ہے نا وہ لمبا، یہ ایک ایک جس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں یہ تو 4-4 گھنٹے کی گفتگو ہے. میرا دل ہے کہ میں بہت ہی کم وقت میں تھوڑا اسی بات کروں لیکن آپ کے دل میں اترے. ذرا کہنا سبحان اللہ. یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں آج لوگ فروعی مسائل میں اختلافات میں الجھا کے امت کو کہاں سے کہاں لے گئے، اور یہاں سے وحدت کا کانسیپٹ ملتا ہے، یہاں سے یکدانگی کا کانسیپٹ ملتا ہے. آج اللہ والوں سے یہ لے کے جاؤ ہم ایک دوسرے سے محبت اس لیے کریں گے کہ اللہ راضی ہوگا، ایک دوسرے سے محبت اس لیے جاری رہے گی کہ اللہ راضی ہو. فروعی مسائل کی امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ کے بھی جو فروعی اختلافات علمی اختلافات تھے آپس میں، لیکن سنیے گا جی خلیفہ صاحب، یہ قداور شخصیات جن کو نو ہاؤ بھی ہے، خود ساختہ گھر میں ہی قرآن و حدیث پڑھ کر کسی کمرے میں بیٹھ کر وہ خود سے نہیں کرتے، وہ خود سے اپنی باتیں نہیں کرتے، خود ساختہ مسائل نہیں نکالتے. یہ ان بڑے فقیہ کی بات کر رہا ہوں. آپ فرمانے لگے، آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گئے، امام شافعی آپ گئے تو آپ نے وہاں بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھی. آپ نے وہاں پر بغیر رفع الیدین کے، تو شاگرد کہنے لگے حضور آپ تو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ آج یہاں کیا ماجرا ہے؟ آپ یہ بڑوں کی ٹالرنس ریٹ بتا، اتنی برداشت آپس میں، اتنے بڑے اختلافات جو علمی ہیں، ذاتی نہیں، علمی اختلافات ہونے کے باوجود آپ شاگردوں سے فرمانے لگے مجھے صاحب مزار کی تحقیق پر حیا آتی ہے، اس لیے میں نے کہا آج ان کی تحقیق پر عمل کیا جائے. اللہ، بچوں کی بات نہیں کر رہا جن کا آگ پیچھے کوئی نہیں ہے، خود ساختہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے والے، یہ بڑے فقیہ کی بات کر رہا ہوں، امامین کی بات کر رہا ہوں. او بھائی وہ فرمانے لگے مجھے صاحب مزار کے تقوی سے ان کی تحقیق پر شرم محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے آج ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لی ہے. تو عرض دیکھیں آداب اختلاف کے بھی طریقے ہوا کرتے ہیں. آج ہر عالم دین ہر مسلک کا ہے اپنے اپنے معاملات، ان سے ہمیں غرض نہیں ہے. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، اختلافات عہد رسالت میں بھی تھے، علمی اختلافات تھے، عہد صحابہ میں بھی تھے، یہ اختلافات چلتے رہے، لیکن ان کا اختلافات جو ہوتے تھے وہ اتفاق کی منزل پر پہنچتے تھے. چھوٹا سا فرق ہے، ان کے اختلاف رائے ذاتی حیثیت میں نہیں ہوتے تھے، وہ دین کی اصل کی تلاش میں ہوتے تھے. آج دیکھیں کہ ہر کوئی اپنی بولیاں بولتا ہے، عالم دین یا کوئی بھی ہے اپنے، ان سب کو چھوڑ دو، ایک دوسرے سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی. اور انقلاب جناب تصوف والے ہی لایا کرتے ہیں، یہ گارنٹی سے بات کر رہا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. حضور مجدد الفسانی نے تلوار کے زور پر نہیں انقلاب لایا. وہ کیا ہو گیا جو جیل والے بھی مرید بن بیٹھے، وہ سارے درباری بھی، اور وہ تزکیہ نفس کرنے والا اللہ کا محبوب مجدد الفسانی تھا جس نے تلوار کے زور پر نہیں، محبت کے زور پر، تقوی کے زور پر وہاں پر جو ہے اس بادشاہ کے سامنے بھی جہاں پہ جیل والے بھی مرید ہو گئے، وہ سارے وزیر بھی مرید ہو گئے. تو میں کہنے کا عرض یہ ہے، کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ تصوف اور طریقت جس کو اب بگاڑ دیا گیا ہے، حضور مجدد الفسانی کا تو یہ حال ہے، آپ فرماتے ہیں ہم اس طریقت کو مانتے ہی نہیں ہے جو شریعت سے مطابقت نہ رکھتی ہو. ہم ایسی طریقت کو کیا مانتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں شریعت حاکمہ ہے، شریعت حاکمہ ہے اور طریقت محکومہ ہے. یہی درس ہمارے یہاں کبھی دیکھا؟ اور اس کا یہ بھی تو مطلب نہیں ہوتا نا کہ بھئی کہیں کوئی خرابی دیکھو تو تم جو صحیح اہل اللہ ہیں ان کو بھونکو. مارکیٹ ایک 2 نمبر شاید ہی رہنی ہے نا. ایوری تھنگ ہیز سم پروز اینڈ کونز، ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے نا، ان کی کاپی بھی موجود ہوتی ہے. یہ بات نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں چلے جائیں یا خانقاہ سے کسی کی جوتی چوری ہو جائے
تو وہ اس جوتی چوری کرنے والے کو برا کہے گا یا خانقاہ والوں کو برا کہے گا؟ بات ہے نا. آپ جو اسپیسیفکلی وہ کام کر رہے ہیں ان کو تو برا کہہ سکتے ہیں, آل اللہ کو برا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ان میں خواجہ اجمیری بھی موجود ہیں, ان میں داتا علی اجمیری بھی موجود ہیں, اس میں اعلیٰ حضرت بھی موجود ہیں, اس میں حضور اعلیٰ و بالا سرکار باغدرہ شریف بھی موجود ہیں, اس میں حضور اعلیٰ صالح کعبہ شریف بھی موجود ہیں, اور جن کی نشست میں ہم بیٹھے ہیں حضور الحاج فقیر پیر ثانی سرکار بھی موجود ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دربار آدمیاں رحیمیاں صالح کعبہ شریف. حضور مجدد الفسانی کا ذکر کر کر بڑی خوبصورت بات علامہ جی نچوڑ ہے. کیا بات ہے مجدد الفسانی کی, بات بھی ایسے ہی آ گئی, اتنے لکھی نہیں ایویں ہی آ گئی میرے کو. آپ فرمانے لگے, مرید آپ کے پاس آئے, کافی دن بیٹھے, وہ کہنے لگا حضور کوئی نصیحت تو کریں. کوئی حضور مجدد الفسانی 1000 سالہ, یہ مجدد الفسانی ہے, الف کا مطلب ہوتا ہے 1000, کوئی 100 سالہ مجدد ہوگا, کوئی 200 سالہ مجدد ہوگا. او حضور مجدد الفسانی وہ ہیں آج تک بھی ان کے مکتوبات شریف اور تصانیف سے لوگ آج بھی فیض یاب ہو رہے ہیں. تو بات ان کی ضمناً بیچ میں آ گئی, آپ سے مرید کہنے لگا حضور کوئی نصیحت تے کرو, کوئی نصیحت تو کریں. آپ فرمانے لگے بیٹا کبھی خدا نہ بننا. سنیں یہ بات, بیٹا کبھی خدا نہ بننا اور کبھی رسول بھی نہ بننا. کبھی خدا, آگے سمجھ آ جائے گی بات کیا. اللہ والوں کے تو 2 جملے ہوتے ہیں نا بھائی, کبھی خدا کبھی رسول. وہ کہنے لگا حضرت یہ بات تو عجیب سی معلوم ہوتی ہے, اس کی تشریح بھی تو فرما دیں. آپ نے فرمایا یہ شان صرف خدا کی ہے, جو وہ عطا کرے اسے رکھ لو. یہ شان, وہ نکتہ چینیاں یا خود خدا بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ جو تم چاہو وہ ہو, نہیں, جو اللہ چاہے وہ ہو. یہ شان صرف یہ بندے کی شان نہیں ہے, یہ اللہ کی شان ہے. دیکھو نا توحید کیسے سمجھا رہے ہیں حضور مجدد الفسانی. یہی شیوا میرے حضور قبلہ عالم کا بھی ہے, ذرا کہیں نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کہنے لگا حضرت یہ تو بات سمجھ آ گئی, تو یہ رسول والی کیا بات ہے؟ آپ فرمانے لگے بیٹا ایک بات یاد رکھنا, جو تم سے یہ سٹیٹس سوسائٹی میں صرف ایک ہی ہستی کا ہے کہ جس سے کوئی اختلاف کرے تو وہ کافر ہے. علماء کی توجہ کیا, آج اختلافات کا ہی تو معاملہ ہے نا جی, وہی تو ختم کرنا ہے. ان خانقاہوں سے یہ محبت کا پیغام ملتا ہے. میں بڑی دور کی بات, یہ بڑی ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں, لیکن میں بڑا تھوڑا کر کے سمجھانا پہ, ذرا کہیں نہ سما. فرمایا بیٹا اگر تم سے یہ شان صرف رسول اللہ کی ہے کہ اگر ان سے کوئی اختلاف کرے تو کافر ہے. آج دیکھ لے کہ عالم دین کسی سے اختلاف ہو جائے تو کفر کے فتوے جاری ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے, ذاتی نہ ہے. دین سے مخلص اگر کوئی ہوگا تو پھر اس کا عقائد یہ والے ہوں گے, اس کا معاملہ یہ ہوگا. تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل اللہ کی مجلس سے, ہمارے حضور قبلہ عالم کی مجلس سے, خانقاہ سے یہ ملتا ہے, فکر آخرت ملتی ہے. فکر آخرت ملتی ہے. تو میں گفتگو کو بالکل سمیٹتے ہوئے آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ پیغام کی صورت میں بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, ایک بات اور جان لیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے, کسی نے بڑا ہی خوبصورت محل بنایا ہو. کسی نے, توجہ ہے ذرا کہیں نا سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی نے بڑا ہی خوبصورت محل بنایا ہو, وہ اس محل کے پاس سے گزرتا ہے, آتے جاتے وہ دیکھتا ہے یہ محل تو بڑا عالی شان بنا ہوا ہے, لیکن اس عمارت کے اندر ایک آخری اینٹ کی جگہ خالی ہے. سمجھ رہے ہیں جی, ایک آخری, یہاں پر اگر یہ آخری ایک اینٹ آ جاتی, یہاں پر اگر یہ اس بلڈنگ اور عمارت کا حسن بڑھا دیتی. سنو حضور فرمانے لگے امارات نبوت کی آخری اینٹ میں محمد رسول اللہ. گم گئے
تاجدار ختم نبوت زندہ باد فرمایا تاجدار ختم ہاتھ نبوت اٹھا کر بھائی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو آپ نے فرمایا وہ بندہ پاس سے گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں ایک سنو سنو، اس بلڈنگ کا حسن اگر کسی نے کمپلیٹ کیا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا امارات نبوت کی آخری اینٹ کا نام میں ہوں۔ یہ دیوار اور یہ جو بلڈنگ ہے بڑی حسین ہے، یہ آخری جگہ رب نے میرے لیے بچا کے رکھی تھی۔ تو جان چل کے لے جاؤ، نہ کوئی ذلی نبی ہے، خانقاہ سے جان کے لے جاؤ، نہ کوئی ہے حضور کے بعد، نہ غیر تشریح نبی ہے حضور کے بعد، نہ ذلی، نہ کوئی بروزی یا کوئی بھی ٹرمز استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ امارت نبوت کی آخری اینٹ کا نام محمد رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ تو آخر میں بڑی جلدی سے I want to discuss about the recent Palestine and Israel issue، اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ یہ جو ابھی امت مسلمہ ہے یہ بڑی افراط و تفرید کا شکار ہے۔ پہلے میں نے گراؤنڈ لیول پر بات کی، دیکھیں 3 لیول آف انالیسز ہوتے ہیں نا۔ میں نے پہلے انڈیویجول لیول کی بات کی، پھر میں نے گروپ لیول کی بات کی، اب انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں۔ نیچے سے سمجھایا، ہم پہلے یہ اپنی صفوں میں یہاں پر محبت قائم کریں گے تو عالمی طور پر قائم ہوں گے نا بھائی۔ ہم آپس میں اور یہ سنو یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ مسلمان آپس میں ایک ہوں۔ آج جان لو، جس دن تم یہ ملت واحد بنے گی، یہ امت واحد بنے گی، اور پھر فاروق اعظم والا جو جوش ہے وہ بھی ان میں پیدا ہوگا، پھر عدل و انصاف والا جوش بھی پیدا ہوگا، پھر صدیق اکبر والی وہ رحم دلی بھی پیدا ہوگی، پھر حضور حضرت عثمان غنی والا وہ سخاوت بھی پیدا ہوگی، اور حیدر کرار والی وہ بہادری بھی پیدا ہوگی، اسلام ہمیں محبت کا درس دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مومنین کی آپس میں مثال ایسے ہے، جب جسم کے کسی عضو میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہمارے فلسطین والے بھائی وہ ہیں، آج وہ انتظار میں ہیں، آج وہ اس تڑپ میں ہیں۔ دیکھیں 32 نیٹو کے ممبرز ہیں، جو سٹیٹس ہیں وہ اس میں انکلوڈڈ ہیں، تو ہم لوگ تو 57 ہیں۔ جو 57 اسلامک سٹیٹس ہیں، کیا ان کا الائنس نہیں بن سکتا؟ کیا وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ وہ اگر اپنے اسٹریٹجی کے حوالے سے یا اکنامک ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے حوالے سے اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ اکٹھا کرنا یہ اللہ والوں کا ہی کام ہوا کرتا ہے۔ اکٹھا کرنا، جو توڑتے نہیں ہیں ہمیشہ جوڑتے ہیں، جو توڑتے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ باتیں تب ہوتی ہیں کہ جب اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو، تب یہ معاملات۔ کامل یقین اگر لینا چاہتے ہو تو میرے حضور قبلہ عالم سے ملے گا۔ کامل یقین ہوتا ہے تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف کا یہ میسج ہے، اور پوری مسلم امہ کو میسج ہے کہ اس کو وحدت کی طرف لاؤ، اس کو ایک کرنے کی طرف لاؤ۔ آپ جب ایک، ہمیشہ ہمیں جو چیزیں سہنی پڑی ہیں وہ باہر والوں کی وجہ سے ہی سہنی پڑی ہیں۔ شروعات سے آپ اٹھا کے ہسٹری دیکھ لیں تو آپ جب ایک ہو جائیں گے، اس خانقاہ کا پیغام بھی یہ ہے، اللہ والوں کا پیغام بھی یہ ہے کہ ملت اور اتحاد کی بات کی جائے، آپس کی یہ انتشار، افراتفری، اختلافات کو ایک سائیڈ پر رکھ کر۔ اور فلسطین والا تو معاملہ ایسے ہے، یہ کسی خاص
گروہ یا کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہے. آپ کے اختلافات پیچھے رہ جانے چاہیے اور یہ بات آگے جانی چاہیے, یہ بات آگے جانی چاہیے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو میں نے کہا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ان مشائخ کاملین کا سایہ کہ جن کی وجہ سے ہمیں اللہ کی محبت بھی نصیب ہوئی ہے اور اس کے حبیب پاک کی محبت بھی نصیب ہوئی ہے. صرف ایک میں منقبت یا نعت پڑھوں گا, اس کے بعد میری حاضری مکمل. تو درود پاک آپ سب باواز بلند پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں منقبت ہی پڑھ دیتا ہوں, اس پہ ہی اپنا اختتام کروں گا. میں نے اللہ والوں کی نسبت کی بات کی, ارادت کی بات کی, تو جی اچھا جی میں نعت کا بھی پڑھ دیتا ہوں جی, تاکہ ٹائم شارٹ ہے. تو میں صرف ایک شعر نعت کا اور ایک منقبت کا. میری اوقات کیا ہے کچھ بھی نہیں, میری اوقات کیا ہے کچھ بھی نہیں, ان کی رحمت سے کام چلتا ہے. قاری شاہد صاحب ہم کو 3 دن ڈیوٹی دیتے رہے, آپ ساتھ پڑھیں گے, شامل ہوں گے تو مجھے بھی آسانی ہو جائے گی. ہاتھ اٹھا کر آج ہم خیرات لینے آئے ہیں نسبت رسولی کی, پتہ لگے کہ یہ عرس حسین کی مجلس ہے. اور میرے ساتھ اٹھا کر, ہمارا تو ویسے بھی ہم کہتے ہیں میری اوقات کیا ہے کچھ بھی نہیں, میری اوقات کیا ہے کچھ بھی نہیں, ان کی رحمت سے کام چلتا ہے. میری اوقات کیا ہے کچھ بھی نہیں, ان کی رحمت سے کام چلتا ہے. میری اوقات کیا ہے کچھ بھی نہیں, میری اوقات سے کام چلتا ہے. یہ فقط ان کی مہربانی ہے, زندگی کا نظام چلتا ہے. فقط ان کی مہربانی ہے, زندگی کا نظام چلتا ہے. یہ فقط ان کی مہربانی ہے, زندگی کا نظام چلتا ہے. اور ان کی نسبت میں ہی تو عظمت ہے, ان کے در کی قسم حقیقت ہے, ان کے در کی قسم حقیقت ہے. جو گدا ہے درے محمد, بھائی ہاتھ اٹھا کر ہم سب گدا بیٹھے ہیں اور حضور قبلہ عالم کی نگاہ میں بیٹھے ہیں. جو گدا ہے درے محمد کا, جو گدا ہے درے محمد کا, اس کا دنیا میں نام چلتا ہے. جو گدا ہے درے محمد کا, اور جو بھی مانگو وہ ضرور دے
خوشحالیاں انہی سے ہے میری او جو بیمار کو وہ ضرور دیتے قاری صاحب میں نے پہلے کہا یہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے اتنی لجپالی ہے کہ یہ بلا لیتے ہیں اور قبول فرما لیتے ہیں او جو بیمار کو وہ ضرور دیتے میری خوشحالیاں انہی سے ہے میری خوشحالیاں انہی سے میری خوشحالیاں انہی سے ہے میری خوشحالیاں وہ سخی ہے انہی کے ٹکڑوں پر میرے گھر کا نظام چلتا ہے وہ سخی ہے انہی کے ٹکڑوں پر کی آواز ہے وہ سخی ہے انہی ٹکڑوں پر میرے گھر کا نظام چلتا ہے اور آپ ہی ہیں شافعِ محشر آپ ہی ہیں شافعِ محشر آپ ہی ہیں مال کے کوثر پیاس ہوتی ہے دور صدیوں کی اور جب محمد کا جام چلتا ہے پیاس ہوتی ہے دور صدیوں کی جب محمد کا جام چلتا ہے دو شعر منقبت کے حضور پیر سلطان سرکار کی لکھی ہوئی ہے منقبت ہے منقبت مجھے ٹائم کا اندازہ ہے میں بہت شارٹ کر رہا ہوں صرف منقبت کے پڑھتا ہوں او زندگی بدلتی ہے بھائی ذوق ہے سارے ماننے والے بیٹھے اور میں نے اولیاء کا بیان کیا ہے جو فقیر دیتے ہیں کب ملے گا شاہوں سے بے شک بھائی ذوق ہے ذرا کہیں نا سبحان اللہ جو فقیر دیتے ہیں کب ملے گا شاہوں سے جو فقیر ہاتھ اٹھائیں دیتے ہیں کب ملے گا شاہوں سے جو فقیر دیتے ہیں کب ملے گا شاہوں سے او شاہوں سے زندگی بدلتی ہے پیر کی دعاؤں سے جس کی بدلی ہے وہ پڑے ہاتھ اٹھا کے زندگی بدلتی ہے پیر کی نگاہوں سے زندگی بدلتی ہے پیر کی نگاہوں سے سرور ایسا ہے یہ سرور وہ جو شروع میں بات کی 3 دن اور 3 راتیں حضرت ابو بکر صدیق نے پایا وہ سرور آپ بھی کیا فرماتے ہیں یہ سرور ایسا ہے حشر تک نہ اترے گا یہ سرور ایسا ہے حشر تک نہ اترے گا یہ سرور ایسا یہ سرور ایسا ہے
تک نہ اترے گا، یہ سرور ایسا ہے عشر تک نہ اترے، کس کا؟ او جس نے پی لیا ہوگا پیر کی نگاہوں سے، کسی کے اکبر نے بھی یہی جام پیا ہے، یہی سرور دیکھا ہے، جس نے پی لیا ہوگا پیر کی نگاہوں سے، جس نے پی لیا ہوگا پیر کی نگاہوں سے۔ حاضر ہے سرکار میں آج دربار